وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے، غوث و خواجہ کی نظر عنایت سے اور خود رب ذوالجلال والاکرام کے فضل و عطا سے ہم سفر المظفر کی اس پہلی جمعۃ المبارکہ میں شرکت کی سعادت سے محروم۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر اپنے بندوں کا، اپنے ولیوں کا، اپنے مخصوص اور معزز اور مکرم بندوں کا ذکر کرتا ہے اور کرتا رہا ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک اس کا ذکر ہوتا رہے گا۔ لیکن کچھ بندے ایسے مقبول ہیں جن کو عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام عطا فرمایا، وہ بلندی عطا فرمائی جس کی بلندی کی حد نہیں، جس مقام کی کوئی جو ہے طے نہیں، اور عشق رسالت میں جب ان بندوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا، اپنے سارے انتظامات کو رسول مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈھال دیا، ہر ایک سانس پر جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے نغمے گائے، جنہوں نے اپنے الفاظ اور اپنے زبان، اپنے ہاتھ، اپنے ذہن، اپنی نگاہ، اپنی سانسیں، اپنی روح، حتیٰ کہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جو کچھ بھی کیا، عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قربان کر دیا، وقف کر دیا۔ عاشق رسول، بندہ مومن جب عشق رسول کے اس سانچے میں ڈھل جاتا ہے، جب اس کو عشق ایک نیا نام دیتا ہے، ایک نئی پہچان دیتا ہے، عشق رسول جب کسی کو ہو جاتا ہے تو بندہ اعلیٰ اور اولیٰ اور عظیم بن جاتا ہے۔ جب عشق رسول اس کے رگوں میں سما جاتا ہے تو وہ پھر وقت کا قائد بن جاتا ہے، رہبر معظم بن جاتا ہے، رہنمائے خیر بن جاتا ہے، اور وہ ساری دنیا کے لیے، دونوں جہانوں کے لیے ایک مثال بن جاتا ہے، اور ایسی مثال بنتا ہے جس کا نہ کوئی ثانی ہوتا ہے اور نہ کوئی اس عاشق رسول کی کوئی برابری کر سکتا ہے، اور نہ کوئی اس عاشق رسول سے یہ کہتا ہے کہ آپ ادنا ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عشق رسول اس نے اپنی زندگی میں اتار لیا، اپنے آپ کو اس نے مصطفیٰ جان رحمت کے نام پر وقف کر دیا۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے
ہم جانے کہ عاشق کیا ہے، عشق کیا ہے، عشق رسول کیا ہے، نسبتاً طور پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 4 مقامات ہیں جن سے ہمیں گزرنا ہے: فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، اور پھر بقا باللہ۔ اب بندہ جب فنا فی الرسول کو پہچاننا چاہتا ہے، فنا فی اللہ کو جاننا چاہتا ہے، بقا باللہ کو جاننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے فنا فی الشیخ کو سمجھے۔ جب وہ فنا فی الشیخ کو سمجھے گا تو اسے فنا فی الرسول کی منزل کا پتہ دیا جائے گا، اور جب فنا فی الرسول کی منزل کو طے کرے گا تو فنا فی اللہ کی منزلوں کو پہنچے گا، اور فنا فی اللہ کی جیسے ہی منزل پہنچ گیا تو بقا باللہ کی منزل خود بخود اسے حاصل۔ تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہم جانتے رہتے ہیں، دنیا ہم دیکھ رہے ہیں، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کے ظلم و ستم کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کے ہم عیش و عشرت کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کے زیادتی کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور جب بندہ مجبور، لاچار، پریشان ہوتا ہے تو دنیا اس پر اور ظلم کرنے لگ جاتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، نصیب والے دیکھتے ہیں خواب میں حضور کو، نصیب والے دیکھتے ہیں خواب میں حضور کو، مگر کسی نے جاگتے دیکھا حق کے نور کو۔ یعنی کسی کسی کا نصیب ہے جس کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ روشن ہو، اور اس کے دل میں تڑپ ہو کہ میں تاجدار انبیاء، ختم الرسول، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنا کرم کر دیتے ہیں، اپنا فضل کر دیتے ہیں، تو اس کے خواب میں اپنا جلوہ دکھا دیتے ہیں۔ اب یہ خواب میں دیکھنے والوں کا نصیب اتنا بلند ہے کہ اگر اس نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو اس کی ایمان کی گارنٹی خود رب تبارک و تعالیٰ لیتا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے، نصیب والے دیکھتے ہیں خواب میں حضور کو، مگر کسی نے جاگ دے دیکھا حق کے نور کو۔ ایک ایسا عاشق بھی ہے جس کی مثال بلند و بالا، افضل تر، جس کی عشق رسول کا جواب نہیں، جس کے محبت رسول کا جواب نہیں، اس عاشق نے کیسے دیکھا؟ تو اس عاشق نے ایسے دیکھا کہ آنکھیں بیدار، ہوش و حواس کے ساتھ، اپنی نورانی آنکھوں سے، اپنی منور آنکھوں سے اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ آگے شاعر فرماتا ہے ایسا کون دوست تو بتاتا ہوں سنو سنو، ہے ایسا کون دوست تو بتاتا ہوں سنو سنو، وہ عشق کا امام ہے، وہ عشق کا امام ہے، رضا اسی کا نام ہے۔ وہ عشق کا امام ہے، رضا اسی کا نام ہے، جو سنیت کی شان ہے، جو اہل سنت والجماعت جب لوگوں نے اسے گرانا چاہا، جب لوگوں نے اسے ختم کرنا چاہا، جب لوگوں نے دیکھا کہ اہل سنت کی مضبوطی بہت حق پر ہے،
اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اس کی بنیاد کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اس کی بنیاد کو کوئی چوٹ نہیں پہنچا سکتا۔ جب لوگوں نے دیکھا، جب فرقہ واریت نے دیکھا کہ اہل سنت کو ہم ختم کرنا چاہیں گے، تو ایک عالم ربانی بن کر چمکا، جس نے ناحق طاقتوں کو اس طرح سے جواب دیا کہ آج تک ویسا جواب لکھنے والا پیدا نہ ہو۔ جو سنیت کی شان ہے، جو قوم کا امام ہے، نبی کا جو غلام ہے، رضا اسی کا نام ہے۔ نبی کا جو غلام ہے، رضا اسی کا نام ہے۔ تو معزز سامعین کرام، عاشق کی بات الگ ہوتی ہے۔ عاشق جب کسی عشق میں مدہوش ہو جاتا ہے، جب فنا ہو جاتا ہے، تو پھر اسے دنیا کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ دنیا اس کو تلاش کرتی۔ عشق ایک ایسی چیز ہے، جو عشق کے بیمار ہو جاتے ہیں، عشق ان کی ایک الگ پہچان بنا دیتا ہے، یا تو گمنام، یا بدنام، یا پھر ایک ایسا نام جس کے نام کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، جس کے نام کی گہرائی کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا، جس کے نام کی عظمت کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا، جس کے نام کی پہچان کی پرکھ کوئی نہیں کر سکتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں جو دنیا کے اندر عیش و آرام کے ساتھ، جو دنیا کے اندر دنیا کے مقامات طے کرنے میں، دنیا کو پہچاننے میں، دنیا کو بنانے میں، دنیا کو جو ہے حاصل کرنے میں، سب چھوڑ کر کے، دین نہ دنیا، ہر چیز کو چھوڑ کر کے جو دولت کے پیچھے، جو عیش و آرام کے پیچھے، جو دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے، جو دنیا کے ان مقامات کو حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، تو لوگ اس کو سلام کرنے لگتے ہیں اور اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے فلاں پیسہ کمایا، اس نے اتنی دولت جمع کی، اور اس کے پاس اتنی دولت، اتنی گاڑیاں، اتنا بنگلہ، اس کے پاس یہ، اس کے پاس وہ، اس کے پاس فلاں شخص آتے ہیں، اس کے پاس فلاں آدمی آتے ہیں، اس کے پاس فلاں صحاب آتے ہیں، یہ ان کے ساتھ رہتا ہے، یہ ان کے ساتھ رہتا ہے، نہ جانے کیا کیا نام دیتے ہیں۔ لیکن جب بات دین کی آتی ہے، جب بندے اور پوری دنیا جب دین پر رہنے والے کو دیکھتی ہے، تو دین میں رہنے والے کوئی پریشان ہوتا ہے، کوئی بے بس ہوتا ہے، کوئی اس کا سہارا نہیں ہوتا۔ لیکن جب عشق رسول کی منزلیں طے کرنا ہوتا ہے، جب عشق رسول کو اپنے اندر ڈھالنا ہوتا ہے، جب عشق رسول کو سمجھنا ہوتا ہے، تو پھر دنیا جس کو بدنام کرنے پر تلی ہوتی ہے، جس کو برباد کرنے پر تلی ہوتی ہے، جس کو مٹانے کے لیے پیچھے پڑی رہتی ہے، جس کو جو ہے ختم کرنے کے لیے دنیا سازشیں کرتی رہتی ہے، لیکن جب بندہ مومن عشق رسول میں اپنے سینے کو، اپنے سر کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو، اپنی روح کو، اپنی نگاہوں کو، اپنی زبانوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک عشق رسول میں جب گنگنانے لگتا ہے، تو پھر جو دنیا اس کے پیچھے پڑی رہتی ہے، وہی دنیا اس کو امام بنا لیتی ہے، وہی دنیا اس کو امام بنا لیتی ہے۔ اور جب وہ لکھتا ہے تو اپنے غیر بھی ان شعروں کو پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ کون کرے گا ترجمہ؟ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، رہبر اہل سنت، معظم اہل سنت، عالم ربانی، اس عاشق رسول کا کوئی ثانی ہو جو ترجمہ کرے اس کے لکھے ہوئے اشعار کا، کوئی کہہ کر دکھائے کعبے کے بدرود جا، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدحا، تم پہ کروڑوں درود، کوئی لائے ان دو الفاظوں کے بول کا بدل، کوئی لائے جس عاشق رسول امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کہا
درد جب دل میں اترا، جب عشق رسول نے اس کے دل میں گھر بنا لیا، تو عشق رسول میں کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے۔ کون کرے گا ترجمہ اس کا؟ کون لائے گا بدل اس کی؟ آج ہم بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم ان کے نام سے مارکیٹ چلا رہے ہیں، آج ہم ان کے نام سے فرقے پھیلا رہے ہیں۔ اس امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے صرف ایک پیغام دیا، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہ جی بھرا، کروں میں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اس نے تو یہی کہا تھا کہ یا رسول اللہ تیری دید ہو جائے تو میری ہو جائے۔ اس نے تو بس ایک راستہ بتایا کہ تم رسول کے ہو جاؤ، جب تم رسول کے ہو جاؤ گے تو پھر دنیا تمہاری ہو جائے گی۔ کیوں؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ کیا کہتے ہیں جب ہم احمد رضا خان فاضل بریلوی سے پوچھتے ہیں کہ احمد رضا بتائیے آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں کہ عشق رسول کے بنیاد پر دنیا ہمارے سامنے جھکے گی، دنیا ہم سے محبت کرے گی، دنیا ہمارے سے لڑائی نہیں کرے گی، بلکہ دنیا ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی؟ کیا ہے عشق رسول میں؟ تو احمد رضا کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کیا ہے محبوب ہم نے تم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب رحمت کو پوچھیں گے، کس کو پوچھیں گے؟ جب رحمت للعالمین خود رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو رحمت دینے والا ہے، اس نے بتا دیا کہ اے رسول ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا۔ رب کہہ رہا ہے کہ ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنایا، رحمت۔ اب جس کو رحمت چاہیے وہ خدا سے کہے کہ مولا مجھے رحمت دے، میرے گھر پر رحمت برسا، میرے کاروبار میں رحمت برسا، میرے کاموں میں رحمت برسا۔ تو رب کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ میں نے تو 1400 سال پہلے ہی اپنے محبوب کو عرب کی سرزمین پر اتار کر یہ اعلان کر دیا کہ یہ میرا محبوب ہے، یہ آمینہ کا لقت جگر ہے، یہ عبداللہ کے دل کا چین ہے، یہ عبد المطلب کی آنکھوں کا تارا ہے، یہ میرا محبوب ہے، میرا محبوب جس کو میں نے تاجدار انبیاء کا لقب دیا، جس کو میں نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام کی امامت نوازی، جس کو میں نے اپنی معراج کرائی۔ کہیں وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وہ ملاپ کے تھے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں، معراج النبی میں واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور علیہ السلام عرش پر گئے، رب کا جلوہ دیکھا، جنت و جہنم کے سیر کرائی گئی، معراج النبی کا سارا واقعہ آپ کے پاس۔ لیکن معراج النبی صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ کیوں؟ خواہش تو موسیٰ کو بھی تھی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرماتے تھے اے اللہ میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رب کہتا لن ترانی موسیٰ، تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے۔
کہیں تو وہ جوش لد ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ یہ مصطفیٰ ہے، آج رحمت تلاش کرتے ہیں، رحمت چاہیے تو آؤ مصطفیٰ کی طرف۔ کیوں آؤ؟ کیونکہ پھر کے گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں۔ ارے جس کے دل کو یہ یقین ہو جائے، یہ توحید ہو جائے، یہ معلوم ہو جائے کہ اب مصطفیٰ کی گلیوں کے سوا کہیں پر تمہیں کچھ ملنے والا نہیں۔ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں بیدم یہی تو 5 ہے، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ رب کا فضل چاہیے تو آؤ ان پنجتن کی بارگاہ میں۔ ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ تھا، جب بھی کوئی پریشان حال، جو کوئی مصیبت میں مارا گھومتا رہتا، تو ہمارے بزرگان دین یہ تلقین کرتے تھے کہ اپنے مکان پر یہ الفاظ لکھ کر لگا دو، لِخَمْسَةٌ نُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَةِ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ بزرگوں سے پوچھا گیا کہ آپ یہ لکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس کے اندر ہے کیا؟ اس میں تو پنجتن پاک کے نام ہے، اس سے ہوگا کیا؟ تو اس کی تشریح جب بزرگان دین نے فرمائی تو فرمایا کہ بیٹا اس کا ترجمہ کرو۔ تو پڑھا تو کیا نکلا؟ لِخَمْسَةٌ، میرے لیے یہ 5 ہے، میرے لیے یہ 5 ہے۔ لِخَمْسَةٌ نُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَةِ، میرے لیے یہ 5 ہے، دافع رنج و بلا، یعنی جب ہمیں مشکل آتی ہے، جب مصیبت آتی ہے، جب تکلیف آتے ہیں، تو ہماری حفاظت کے لیے، ہماری پردہ پوشی کے لیے، ہماری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ 5 ہستیاں موجود ہیں۔ 5 کون؟ 5 مصطفیٰ، مرتضیٰ، فاطمہ، حسن و حسین۔ یہ 5 ہستیاں ہیں جن کے نام کی برکت یہ ہے، جس گھر پر بھی یہ نام لکھا ہوا ہوتا ہے تو اس گھر میں شیطان تو دور کی بات، دنیا کی مشکلیں نہیں آتی۔ بزرگوں کا طریقہ تھا۔ ہم نے اپنی قوم کو فرقہ واریت کے اندر اتنا عام کر دیا کہ بزرگوں کے، صحابہ کے، انبیاء کرام کے راستے سے بھٹکا کر کے 100 سال، 50 سال، 30 سال کی تاریخ کے اندر ان کو الجھا کر رکھ دیا۔ 30 سال، زیادہ سے زیادہ 50 سال۔ ابھی تو شخصیت پرستی کا اتنا بھوت چڑھ گیا انسانوں کو، اور خاص کر کے ہمارے مسلمان قوم میں تو اتنا پھیل گیا شخصیت پرستی کا، کس کا امامہ دیکھ کر عزت، کس کا جبہ دیکھ کر عزت، کسی کے گاڑی بنگلے کو دیکھ کر عزت، کسی کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر عزت۔ ہم نے اپنے قوم کے ان رہبروں کو، اپنے ان رہنماؤں کو بھول گئے جنہوں نے حق کی بات کہی اور جنہوں نے حق کا راستہ دکھایا۔ احمد رضا صرف یہی کہتے رہے، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پر جاں فدا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں دوسروں کے نام پر جاں فدا کروں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں فلاں شخص پر جان دیتا ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے اولاد پر جان دیتا ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے جان دیتا ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے بھائی بہنوں کے لیے جان دیتا ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے لیے جان دیتا ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بریلی کے سرزمین کے لیے جان دیتا ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اتر پردیش میں رہتا ہوں تو اس زمین کے لیے جان دیتا ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ہند میں رہتا ہوں تو آپ ہندوستان کے لیے جان دیتا ہوں، لیکن یہ کہتے رہے احمد رضا یا رسول اللہ صرف اتنا ہی کہتا ہے، کروں تیرے نام پر جاں فدا۔ اور کیسی جاں فدا؟ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق
اور حضرت صدیق اکبر کی عظیم روایت ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جاؤ تمہارے گھر میں جو کچھ ہے اسے لے کر آ جاؤ، جو کچھ ہے اسے لے کر آ جاؤ۔ حضرت فاروق اعظم گئے اور اپنے گھر میں جو کچھ تھا اسے لائے۔ صدیق اکبر بھی گئے کیا گئے اپنے گھر میں گئے، جو کچھ تھا یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر نے اپنے گھر کا کچرا، اپنے گھر کے اندر رہنے والی دھول، اس دھول کو بھی اٹھا کر لائے۔ اور ایک طرف فاروق اعظم تھے، 25% رکھا، 75% لے کر آ گئے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب لے کر آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے فاروق سے پوچھا کہ فاروق اعظم کیا چھوڑ کر آئے؟ تو فاروق اعظم کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلاں حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا، باقی پورا میں آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوں۔ دوسرا سوال حضرت صدیق اکبر سے پوچھا کہ اے صدیق اکبر، اے ابو بکر، بتاؤ تم کیا لے کر آئے اور کیا چھوڑ کر آئے؟ تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر کی دھول کو بھی لے کر آیا ہوں، اپنے گھر کے کچرے کو بھی لے کر آیا ہوں۔ تو پوچھا اس کی کیا ضرورت؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر وہ عاشق رسول کیا کہتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو گھر میں جو کچھ ہے وہ لانے کے لیے کہا، اگر آپ یہ کہتے کہ اے صدیق اکبر مجھے تو بھی چاہیے تو میں یہیں آپ کے ہاتھ میں اپنی جان دے دیتا۔ آپ کے سوا کون عظیم تر ہے؟ آپ کے سوا کون ہے جس کے لیے میں یہ سب کروں؟ اے اللہ کے رسول، میری تو جان بھی آپ کی ہے، میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان ہیں، میرے پاس جو کچھ ہے سب آپ کا ہے یا رسول اللہ۔ تو اسی کا بدلہ 1400 سال کے بعد ہم نے بریلی کی سرزمین سے دیکھا، احمد رضا کا عشق کہتا رہا، پھر کے گلی۔ یہ عاشق وہ عاشق ہے جس کو مقبولیت اتنی ملی عشق رسالت میں، آج تک 100 سال گزر گئے لیکن آج تک کوئی احمد رضا کا ثانی نہیں ملا۔ زمانہ ڈھونڈتا رہا، زمانہ شخصیت پرستی میں لگ گیا، خواہ احمد رضا سے حسد رکھ کے، چاہے احمد رضا کی محبت کی بنیاد پر شخصیت پرستی میں اتنا الجھ گئے کہ احمد رضا کا بتایا ہوا راستہ پتہ نہیں چلا، احمد رضا کی بتائی ہوئی تاریخ یاد نہیں رہی۔ لیکن آج بھی احمد رضا کا نام اسی جوش، اسی ہوش کے ساتھ وہی لیا جاتا ہے جس طرح سے احمد رضا نے کہا۔ اسی چیز کو تو کہا، یہی حدیث قدسی کا تو ترجمہ کیا، کروں تیرے نام پر جاں فدا۔ احمد رضا، مجھے کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے، میں ان کے جب نعتوں کے اشعار پڑھنے لگتا ہوں، احمد رضا نے کس طرح سے کون سے عشق رسالت میں ڈوب کر لکھا ہوگا، نہ جانے وہ کون سے پانوں سے وضو کیا ہوگا، نہ جانے وہ کیسا وضو کیا ہوگا، نہ جانے وہ کیسا اپنے سینے کو منور کیا ہوگا، نہ جانے اپنے دل کو وہ کیسے مستحق کیا ہوگا، نہ جانے اپنے روح کو روشن کیا ہوگا۔ وہ کیسا احمد رضا جو کہتا ہے تو صرف عشق رسول کی بات کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اگر رسول کا در چھوڑو گے نہ خدا کا در ملے گا، نہ خدا کا فضل ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے نہیں ملے گا کیونکہ رب العالمین نے ان کی ذمہ داری ان کو دے دی ہے۔ فرمایا اے محبوب، جو تجھ سے محبت کرے میں اس سے محبت کروں گا، اور جو تجھے چھوڑ کر آئے گا میرے یہاں اس کے لیے کچھ نہیں۔ کیوں کچھ نہیں؟ کیونکہ محبوب ہم نے کائنات ہی آپ کے لیے بنائی ہے، کائنات آپ کے لیے بنائی ہے۔
ہماری کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے لیے ہے۔ اب میلاد آنے والا ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغاں سب کے یہاں روشن ہوں گے، سب یہ عاشق رسول جھوم اٹھیں گے۔ 5 دن کے اندر جو ہے ابھی چاند نظر آئے گا میلاد النبی کا، مولود کا چاند جیسے ہی آسمان پر گردش کر رہا ہوگا، عاشقان رسول فرمانے لگیں گے اور کہنے لگیں گے یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ کوئی عاشق ایسا ہوتا ہے جو پانی پر فاتحہ دے دیتا ہے، کوئی عاشق ایسا ہوتا ہے جو مٹھائیوں پر فاتحہ دے دیتا ہے، کوئی عاشق ایسا ہوتا ہے جو بکریاں کاٹ کر کے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دیتا ہے، کوئی عاشق ایسا ہوتا ہے جو عشق رسالت کے خاطر کہ میرے محبوب کریم مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد آیا ہے تو میں اپنے جان کے قطرے قطرے کو مصطفیٰ جان رحمت کے اس میلاد کی خوشی میں سارے گاؤں کے لیے محفل کروں گا، محفل کے انتظامات کروں گا اور محفل میں عاشقان رسول کو جمع کروں گا، اور عاشقان رسول آئیں گے تو ہو سکتا ہے اس محفل کے برکت سے اس عاشق کی مصیبت دور ہو جائے، اس عاشق کی تکلیف دور ہو جائے، اس عاشق کی پریشانی دور ہو جائے، اس عاشق کی جو ہے محبت میں اضافہ ہو جائے، اس عاشق کے گھر میں جو چراغاں ہو جائے۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں، آج ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، یہ سلام پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی دیکھا کیا ہم نے احمد رضا کی طرح عشق رسول میں اپنے آپ کو ڈھالا ہے؟ کیا ہم نے دیکھا ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم کسی کے مال اور دولت کو دیکھ کر کے اس کی اصلاح کرتے ہیں، کوئی پریشان ہے اس کو نصیحت کرنے لگ جاتے ہیں، نہیں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو ایسا کرنا چاہیے تھا، ویسا کرنا چاہیے تھا، ویسا کرنا چاہیے۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں حضور حاضر ہو کر کے دعا کریے، مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے طفیل سے رب کے بارگاہ میں حاضر ہو جائیے، وسیلہ تلاش کریے اور حاضر ہو کر کریے اے رب العالمین تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہماری مشکلوں کا آسان فرما۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، علامہ اقبال کہتے ہیں عشق رسول کی خاطر کہ تم یہاں وہاں دیکھتے ہو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تم دنیا کی بات کرتے ہو، تم پریشانیوں کی بات کرتے ہو، تم مصیبتوں کی بات کرتے ہو، تکلیف کی بات کرتے ہو، ارے جو تکلیف میں ہو اس کو کہو کہ اپنے دل میں مصطفیٰ کی محبت کا چراغ روشن کر اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جا، تیری مشکلیں، تیری پریشانیاں، تیری تکلیفیں پل میں ختم ہو جائیں۔ نہ نہیں کریں گے حضرت، کیوں کریں گے؟ پریشانی آئے گی تو ہم اس کو دوسرا راستہ بتائیں گے، اس کے اوپر نصیحت کریں گے، اس کو تنگ کریں گے، اس کو یہ کہیں گے کہ تجھے ایسا کمانا چاہیے تھا، تجھے ویسا کمانا چاہیے تھا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ نہیں حضرت آپ جائیں، آپ یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، یہ عمل کریے، یہ وظائف کریے، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے۔ نہیں، آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ فلاں کا وسیلہ تلاش کریے، وہ دنیا دار ہے صاحب، وہ کریں گے کچھ۔ کوئی کچھ نہیں کرتا، کوئی کچھ نہیں کرتا۔ تمہیں اپنا مقام خود بنانا ہے۔ میلاد آ رہا ہے، میلاد میں میلاد کی محفل سجانا آسان ہے، لیکن میلاد کی محفل میں میلاد کرنے والا دل بھی تو لے کر آؤ۔ اس لیے شاعر نے کہا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔
کبھی یہ بھی تو تلاش کرو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلا رہے ہیں یا نہیں بلا رہے ہیں. دکھاوے کے لیے محفل کریں کوئی معنی نہیں، لیکن عاشقان رسول کی محفل کرو، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہو اس کی محفل سجاؤ، اس کو بلاؤ اپنی محفل میں کہ آپ کسی نے میں محبت رسول سرکار آپ آئیے. بھلے وہ ادنا ہو، بھلے وہ غریب ہو، بھلے وہ فاقہ کے منظر میں جی رہا ہو، بھلے وہ تنگ دستی میں ہو، بھلے وہ بھیک مانگتا ہو، لیکن اگر اس کے زبان پر رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کا نغمہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ اس کے دل میں روشن ہے، تو وقت کا وہ تمہارا امام ہے، وہ تمہارا امام ہے. یہ جبے، یہ کبے، یہ داڑیاں، یہ ٹوپیاں، یہ امامے، شملیں کچھ نہیں دیتی. اگر عشق رسول ہے تو اس کے پھٹے ہوئے کپڑے بھی اسے امام بنا دیتے. چھوڑ دو شخصیت پرستی کرنا، دیکھو کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے دل میں کس کی محبت ہے. احمد رضا کا عرس منا رہے ہیں، دیکھو اپنے دل میں احمد رضا کے جیسا کردار ہم نے بنایا ہے یا نہیں بنایا. کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے. ہم بات کرتے ہیں احمد رضا کی، لیکن وہ احمد رضا صرف کہتا رہا کہ تم عشق رسول اپنے سینے میں منور کرو، دنیا تمہاری ہو جائے گی، دشمنان اسلام بھی تمہارے قبضے میں آ جائے گی، دنیا کی ساری طاقت تمہارے سامنے اپنے گھٹنوں کو ٹیک دے گی. محبت رسول نہیں تو کچھ نہیں، سب بیکار ہے، یہاں کچھ نہیں ملنے والا. معزز سامعین اکرام، میں آپ کے سامنے انہی کلمات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. آپ سب میلاد کی تیاریوں میں لگ جائیں تاکہ میلاد میں ہم اپنے دلوں کو روشن کر کے، اپنے گھر کو نہیں. ہم دیکھتے ہیں جب میلاد کا چاند نظر آتا ہے تو گھر اپنے گھروں کو تیار کرنے میں لگ جاتے ہیں، لائٹنگ کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور پینٹ کرنے میں لگ جاتے ہیں، اپنے گھر کی صفائی کا خیال کرتے ہیں، ناپاکی کو دور کرتے ہیں. کریے، لیکن سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے کہ میں حضور کا میلاد کر رہا ہوں، کیا میرا دل صاف ہے، کیا میری روح روشن ہے، کیا میری نگاہ روشن ہے. کہیں ایسا تو نہیں میں نے کسی کا دل دکھایا، کہیں ایسا تو نہیں کوئی میرے سے پریشان ہوا، کوئی ایسا تو نہیں کہ میرے وجہ سے کوئی تکلیف ہوئی ہو، کہیں ایسا تو نہیں میں خود ہی گندا ہوں اور دوسری دنیا کو گندا بول رہا ہوں. یہ دیکھو، یہ تلاش کرو. جب آپ اپنے خود کا حساب لے کر کے میلاد کریں گے تو آپ کو گھر سجانے کی ضرورت نہیں، گھر خود بخود سج جائے. اسی لیے تو کہا عاشق نے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. کون کون کرے گا چراغا؟ عاشقان رسول کریں گے نا؟ تو میرے ساتھ کہیں گے انشاءاللہ، کہیں گے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. کوشش کریں گے انشاءاللہ. چراغا اس طرح سے کریں گے کہ اپنا دل بھی منور ہو، اپنی روح بھی روشن ہو، اپنی نگاہ بھی روشن ہو، اپنا ذہن بھی روشن ہو. اپنی اصلاح کے ساتھ میں میلاد کی محفل کریں گے، اور اس طرح سے کریں گے کہ ہم خود کریں گے اور دوسروں کو بھی کرنے والا بنائیں گے، تاکہ ہماری محبت کے تقاضے کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی ہمارے سے محبت رسول کا دعویٰ لے کر جائے، محبت رسول حاصل کر جائے، اور آئندہ سال آنے کے بعد ہمارے گھر کے ساتھ ساتھ اس کے گھر میں بھی میلاد کی محفل سجے. یہ محبت اور یہ جوش شوش کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. مولا